بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آسان فہم قرآن اس کے 16ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ گرامر میں رزقہ کی پریکٹس کریں گے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ان 3 افعال کی پریکٹس کرائیں۔ یاد رکھیے پورے شوق سے اور حرکت دیتے ہوئے، حرکت میں برکت ہے، حرکت دیتے ہوئے پریکٹس کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرے ساتھ دہرائیے آپ لوگ، رزقا، رزقو، رزقتا، رزقتم، رزقتو، رزقنا، یرزقو، یرزقونا، ترزقو، ترزقونا، ارزقو، نرزقو، ارزق، ارزقو، لا ترزق، لا ترزقو، رازق، مرزوق، رزق، ہوا رزقا ہیا رزقت، ہوا یرزقو ہیا ترزقو۔ ناظرین، ہم آپ سے یہ کہیں کہ یہ رزقہ، دخلہ اور عبدہ، یہ تینوں افعال قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں جب ہم پریکٹس کر رہے ہیں تقریباً 300 بار آئے ہیں، تو کئی بار آنے والے الفاظ کی پریکٹس ہو رہی ہے، شوق سے کیجیے۔ دوسرا فعل ہے دخلہ، وہ داخل ہوا۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتم، دخلتو، دخلنا، یدخلو، یدخلونا، تدخلو، تدخلونا، ادخلو، ندخلو، ادخل، ادخلو، لا تدخل، لا تدخلو، داخل، داخل ہونے والا، مدخول، جس سے داخلہ ہوا، دخول، داخل ہونا۔ ہوا دخل ہیا دخلت، ہوا یدخلو ہیا تدخلو۔ اب صرف عربی کی پریکٹس کریں گے ناظرین، آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کرتے رہیے۔ دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتم، دخلتو، دخلنا، یدخلو، یدخلونا، تدخلو، تدخلونا، ادخلو، ندخلو، ادخل، ادخلو، لا تدخل، لا تدخلو، داخل، مدخول، دخول، ہوا دخل ہیا دخلت، ہوا یدخلو ہیا تدخلو۔ ایک بار اور عربی میں، دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتم، دخلتو، دخلنا، یدخلو، یدخلونا، تدخلو، تدخلونا، ادخلو، ندخلو، ادخل، ادخلو، لا تدخل، لا تدخلو، داخل، مدخول، دخول، ہوا دخل ہیا دخلت، ہوا یدخلو ہیا تدخلو۔ ٹھیک ہے، اس راؤنڈ میں آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتم، دخلتو، دخلنا، یدخلو، یدخلونا، تدخلو، تدخلونا، ادخلو، ندخلو، ادخل، ادخلو، لا تدخل، لا تدخلو، داخل، مدخول، دخول، ہوا دخل ہیا دخلت، ہوا یدخلو ہیا تدخلو۔ تیسرا فعل ہم آج کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عبدا۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے عبادت کی۔ تو ترجمہ کیجئے آپ میرے ساتھ اشاروں کے ساتھ۔ ناظرین آپ بھی اشاروں کے ساتھ گھر میں پریکٹس کرتے رہیے۔ عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتم، عبدتو، عبدنا، یعبدو، یعبدونا، تعبدو، آپ عبادت کرتے ہیں، تعبدونا، آپ سب عبادت کرتے ہیں، اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو، ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ اعبد، عبادت کر، اعبدو، لا تعبد، لا تعبدو، عابد، معبود، عبادہ، ہوا عبدہ ہیا عبدت،
हुआ यअबुदु हिया तअबुदु। सिर्फ अरबी में अबदा अबदू, अबत्ता अबत्तुम, अबत्तु अबदना, यअबुदु यअबुदूना, तअबुदु तअबुदूना, अअबुदु नअबुदु, उअबुद उअबुदु, ला तअबुद ला तअबुदु, आबिद माबूद इबादा। हुआ अबदा हिया अबदत, हुआ यअबुदु हिया तअबुदु। एक बार और, अबदा अबदू, अबत्ता अबत्तुम, अबत्तु अबदना, यअबुदु यअबुदूना, तअबुदु तअबुदूना, अअबुदु नअबुदु, उअबुद उअबुदु, ला तअबुद ला तअबुदु, आबिद माबूद इबादा। हुआ अबदा हिया अबदत, हुआ यअबुदु हिया तअबुदु। ठीक है, इस राउंड में मेरे साथ दोहराइए आप लोग। अबदा अबदू, अबत्ता अबत्तुम, अबत्तु अबदना, यअबुदु यअबुदूना, तअबुदु तअबुदूना, अअबुदु नअबुदु, उअबुद उअबुदु, ला तअबुद ला तअबुदु, आबिद माबूद इबादा। हुआ अबदा हिया अबदत, हुआ यअबुदु हिया तअबुदु। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो हमने जो अफ़आल सीखे हैं अभी तक, वो फ़तहा और नसरा के अबवाब या उन नमूनों पर सीखे हैं। फ़तहा में फ़अला, जअला और फ़तहा, ये 3 फ़ेल सीखे हैं फ़तहा के बाब या फ़तहा के नमूने पर। बाब नसरा में या नसरा के नमूनों पर, जिसमें सिर्फ ऊ आवाज़ का फ़र्क है। फ़तहा यफ़्तहु है, नसरा यनसुरु है, यनसरु के बाद यनसुरु है। ये ऊ की आवाज़ वो यहाँ तक आती है। इसमें हमने नसरा, खलक़ा, कफ़रा, ज़करा, दखला, अबदा, ये सारे अफ़आल सीखे। इंशाअल्लाह अब मज़ीद हम दूसरा बाब सीखेंगे। अब हम आते हैं नुक्ते तालीम की तरफ। हम रोज़ाना हज़ारों बातें करते हैं, हमारा मुंह अक्सर चलता ही रहता है। तो हम कहेंगे कम से कम 1 मिनट ही सही अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से कुरान सीखने के मौजू पर बात कीजिए, लोगों से, साथियों से। क्या आज आपने क्या सीखा? मसलन आपने अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात सीखी, लोगों से बात कीजिए, बताइए भाई अत्तहियात का मतलब ये है। मैं क्यों दोहरा रहा हूँ कि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए इस तरह से, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पर, बिजनेस पर। इसके कई फ़ायदे हैं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आपने कुरान की एक आयत सीखी, उसको सिखा दीजिए। भाई आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जुमा सीखा, बहुत दिन से नहीं, या मसलन मैंने इदा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह का तर्जुमा सीखा, कई दिन से नहीं मालूम था, एक आयत ही सिखाइए। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक आयत हो। जैसा मैंने कहा कई फ़ायदे हैं। बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है, आप तरबियत उनकी कुरान से कर रहे हैं, रोज़ाना एक आयत ही सही। दोस्तों के लिए दावत, दीन की दावत होगी, और दीन की दावत का आसान ज़रिया और आसान बहाना है, बजाय उसके कि आप उसको बोलें यार तुमको नमाज़ पढ़ना चाहिए और तुमको ये करना चाहिए। आम आदमी जो है इस तरह ज़रा अनईज़ी फ़ील करता है। आप उसको सीधा सीधा बोलें यार मैंने आज ये ज़िक्र सीखा है, मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, और मैंने ये भी सीखा है कि इसको किस तरह ज़िंदगी में लाना है। दीन की दावत का भी ज़रिया बन गया है। सुनहरी कायदा याद रखिए, आप सिर्फ सुनेंगे तो भूल जाएंगे, देखेंगे तो याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे, और पढ़ाएंगे तो माहिर बनेंगे। I listen, I forget, I see, I remember, I practice, I learn, and I teach, I master. और एक मक़ूला है कि the best way to learn is to teach it. बेहतरीन सीखने का ज़रिया वो सिखाना है। The best way to learn is to teach it. इसमें पढ़ाना क्या है, मैं साफ साफ कह दूं कि अगर कोई आयत जैसे इदा जा नसरुल्लाह वल अस्र या ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं आप,
تو الفاظ اور مفہوم اور بنیادی معنی بتائیں گے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی تفسیر کیجئے، کہ وہ بات نہیں ہو رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں، بنیادی معنی اور بنیادی پیغام جو آپ نے سیکھا وہ بتا سکتے ہیں، اور یہ بات جو ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سب کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ہم سے. تو یہ ہمارا 5واں نہیں بلکہ 6واں ہوم ورک ہے. ہمارے ہوم ورک ابھی تک جو ہے 2 تلاوت پر، 2 اسٹڈی پر، 1 سننے کا تھا، یعنی کان سے ریکارڈنگ سنتے رہنا ہے لفظی ترجمے کی، اور یہ ہے سنانے کا. 2 تلاوت پر تھے، دیکھ کر کم از کم 5 منٹ قرآن سے پڑھنا مصحف سے، اور کم از کم 5 منٹ چلتے پھرتے حافظے سے پڑھنا. یہ 2 تلاوت پر. 2 اسٹڈی پر کم از کم 10-15 منٹ اسٹڈی کرنا کتاب سے، یہ الفاظ معنی اور گرامر کی، اور یہ شیٹ یا ووکیبلری کارڈ، الفاظ معنی کا کارڈ، اس سے کم از کم دن میں 2-3-4 مرتبہ 10 سیکنڈ ہی کے لیے صحیح دیکھتے رہنا، یا انتظار کر رہے ہوں آپ یا کہیں جا رہے ہوں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اور ایک سننے کا، اور یہ ہے سنانے کا، دوستوں سے، ساتھیوں سے، گھر والوں سے. ان ہوم ورکس کو کیجیے جو بہت آسان ہے، انشاءاللہ آپ بہت تیز سیکھیں گے. اس سبق میں ہم پہلے درود کا پہلا حصہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر میں ضربہ اور ظلمہ افعال کی پریکٹس کریں گے، اور کچھ نکات تعلیم بھی. ان لوگوں کے لیے جو الحمدللہ ہمارے اس کورس کو دیکھتے آ رہے ہیں، یہ خوشخبری ہم دیں کہ الحمدللہ آپ نے اب تک تقریباً 175 الفاظ سیکھے، جو قرآن کریم میں تقریباً 32,000 بار آئے ہیں الحمدللہ. اور آج بھی ہم جو الفاظ سیکھیں گے تقریباً 19 قرآن میں ان کی تکرار تقریباً 400 بار ہے الحمدللہ. اگر ہم آدھا گھنٹہ بیٹھیں اور اس میں اتنی بار آنے والے الفاظ سیکھیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ نے پہلے سے نہ بھی دیکھا ہو، یہ پہلا پروگرام ہو آپ کا، تو بھی جو پارٹ ہم درود کا کریں گے مثلاً، وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. صرف گرامر میں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوگی شروع میں فالو کرنے میں، لیکن اگر آپ 2-3 ایپیسوڈ دیکھ لیں، 2-3 پروگرام دیکھ لیں، اور جیسا ہمارے پاس پریکٹس کرائی جا رہی ہے وہ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ وہ بھی سیکھ لیں گے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں درود سے، یا الصلاۃ علی النبی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام و درود بھیجنے کی دعا سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج، صلی رحمت بھیج، علی یعنی پر، السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر، علی یعنی پر، علی محمد محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا درود ہے، اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یاد رکھیے کہ یہ پورا درود ہی ہے جس کا ترجمہ ہو رہا ہے، تو آپ پھر ریپیٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آل محمد، آل کہتے ہیں اولاد کو، آل کہتے ہیں اولاد کو یا اتباع کرنے والے کو، اولاد کو یا اتباع کرنے والے کو. آل محمد، محمد کی آل پر، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی آل پر. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، علی آل محمد، اور محمد کی آل پر. کما جیسے، کما یعنی جیسے، کما یعنی جیسے، کاف زبر کا بھی جیسے ہے اور کما بھی جیسے ہے. کما یعنی جیسے. صلیتا آپ نے رحمت بھیجی، یہ ایڈوانس فارم ہے، آگے ہم سیکھیں گے. صلی صلو، صلیتا صلیتم، صلیتو صلینا، یصلی یصلون، تصلی تصلون، اصلی نصلی. آگے سیکھیں گے ہم انشاءاللہ اس کو. صلیتا آپ نے رحمت بھیجی.
اللہ تعالیٰ نے صلیتا آپ نے رحمت بھیجی، صلیتا یعنی آپ نے رحمت بھیجی، کما یعنی جیسے، کما صلیتا جیسے آپ نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم پر علیہ السلام، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جیسے آپ نے رحمت بھیجی ابراہیم پر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک آپ حمید تعریف کے قابل ہیں، اللہ تعالیٰ انکا بے شک آپ حمید تعریف کے قابل ہیں۔ حمید کہاں سے نکلا ہے؟ اس کا مادہ حمد سے، حمد کا مطلب تعریف، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، الحمد یعنی تعریف، حمید قابل تعریف، اسی روٹ سے حمید قابل تعریف، مجید بزرگی والے ہیں، مجید بزرگی والے ہیں۔ ہمارے پاس اردو میں ہے مثلا والد ماجد، مجید کا تعلق بتا رہا ہوں میں، والد ماجد یعنی بزرگ والد، یا جد امجد، ہمارے بزرگ اجداد، تو ماجد بزرگی سے ریلیٹڈ ہے، بزرگی سے اس کا تعلق ہے، مجید بزرگی والا ہے، مجید بزرگی والا ہے، انکا حمید مجید بے شک آپ یا بے شک تو قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے۔ اس درود کو ہم کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے۔ کیسے؟ سوچیے آپ، ہم کیوں درود پڑھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجیے۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ سیرت کا، ایک بار ایک قافلہ مکہ آیا اور شام کے وقت تقریباً وہ آپ کو اطلاع ہوئی اور معلوم یہ ہوا کہ وہ لوٹ رہا ہے۔ آپ دن بھر دعوت کا کام کرنے کے بعد تھکے ہوئے آئے تھے، آپ کو جب معلوم ہوا کہ وہ قافلہ لوٹ رہا ہے تو آپ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں پھر؟ آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دعوت ان تک پہنچنے سے رہ جائے اور وہ لوگ چلے جائیں۔ آپ گئے اس تھکن کے باوجود اور آپ نے دعوت دی۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ تک اسلام اس قافلے کے ذریعے پہنچاؤ جس کو آپ نے دن بھر کی تھکن کے باوجود دعوت دی تھی۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک محسوس کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا مجھ پر احسان ہے، مجھ پر احسان ہے۔ ہم آج مسلمان ہیں ہزاروں میل دور مکے سے، اور 1500 سال کے بعد اللہ کا کرم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اس کا وسیلہ ہیں۔ یہ آپ کی قربانیوں کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو آج ہم میں سے ہر ایک اپنا محسوس کرے، دوسروں کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنی بات کیجئے۔ آج میں اگر مسلمان ہوں تو مجھ پر آپ کی قربانیوں کا ڈائریکٹ احسان ہے، محسوس کریں۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب آپ کو کھانے پر بلا سکتا ہوں، کچھ کپڑے وغیرہ تحفے بھیج سکتا ہوں؟ نہیں، دعا کر سکتا ہوں پورے جذبات و احساسات کے ساتھ، شکر کے جذبے کے ساتھ، اور آپ کی محبت میں دل سے پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ دعا اللہ سے ہو رہی ہے، یہاں پر رسول سے نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، یہاں پہ دعا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس جذبے کے ساتھ جب ہم دعا کریں، اچھا اس کا ثواب الٹا ہمیں ہی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتے ہیں۔
یہ ہمارا تعلق آپ سے مزید مضبوط کرنے کا ایک اور انسینٹیو ہے، ایک اور گویا بہانہ ہے، ہم کو اور کرنا چاہیے۔ دعا کرتے وقت سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا۔ قرآن نے کہا بار بار یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس سے پہلے پھر سے ہم پریکٹس کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں پھر سے بات رہے۔ اللہم یعنی اے اللہ، صلی رحمت بھیج، صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی اور اوپر آل یعنی اولاد یا اتباع کرنے والے، جس میں ہم بھی شامل ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی شامل کرے اس میں۔ آل کا مطلب اولاد ہے اور بعض کے نزدیک اتباع کرنے والے بھی ہیں۔ وعلی آل محمد اور محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم، کما جیسے صلیتا آپ نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی اور اوپر آل ابراہیم ابراہیم کی آل پر، انکا حمید مجید بے شک تو آپ کا مشن کیا تھا؟ قرآن نے کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے اور ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرتے تھے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور ان کو حکمت سکھاتے تھے۔ تلاوت، تزکیہ، زندگیوں کا تزکیہ، پاک کرنا، ان کے عقیدے کی گندگی کو پاک کرنا، ان کے اخلاق معاملات سب گندگی کو پاک کرنا اور اچھی چیزوں کو بڑھانا، اور قرآن کی تعلیم دینا۔ ہم یہاں صرف دو رول لیتے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت سنانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے اور قرآن کے ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آج بھی قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں نمازوں میں، آج بھی نمازوں میں اور باقی وقت میں۔ کیا میں اس بات کی فکر کرتا ہوں کہ وہ آیات کو سمجھوں، یا میں بس ایسے ہی بغیر سنے کسی پرواہ کے بغیر کھڑا رہتا ہوں؟ اگر مجھے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ آپ کا جو مشن تھا، آپ جو ہے تلاوت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کو میں سمجھنے کی پرواہ ہی نہ کروں، تو کیا میں اس مشن کو ریسپونڈ کر رہا ہوں؟ کیا میں آپ کے مشن کا جواب دے رہا ہوں؟ نہیں۔ مجھے اگر محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مجھے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے چاروں مشن تھے، اس چاروں مشن میں حصہ لوں۔ کس طرح؟ آپ تلاوت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، قرآن کی آیات سناتے تھے، تو آج بھی جب آیات سنائی جائیں میں پورے شوق سے اس کو سنوں اور سمجھنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ناظرین، آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔